مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند یسوع المسیح میں خوش ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا کلام ہمیں زندگی اور قوت اور طاقت اور زندگی سے ہمیشہ بھرے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ سب کو خداوند یسوع المسیح میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ ہیپی ریزریکشن ڈے۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام سے ہم اس کے روح سے اس کے کلام کو سیکھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو زندگی دیتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ، ہمارے دکھ میں سکھ میں ہمیشہ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری زندگی کو وہ ہمیشہ طاقت اور قوت سے بھرے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان یسوع المسیح کی ذات کے متعلق ہے کہ کس طرح یسوع المسیح نے ہماری خاطر دکھ برداشت کیے اور ہمیں قوت اور طاقت سے اس نے بھر دیا۔ میرے عزیزو، ہمارا ٹاپک ہے حقیقی بادشاہ زندہ، ریئل کنگ الائیو۔ میرے عزیزو، میں نے یہ بات ہمیشہ بڑی دفعہ دہرائی ہے، دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہو گزرے ہیں، بہت سارے مشیر ہو گزرے، وزیر ہوئے، جو اپنی طاقت میں اپنا لوہا منوا سکتے تھے اور وہ اس بات کو چاہتے تھے اور اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا زندہ خدا، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ آج جس بادشاہ کی ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس بادشاہ کا میرے عزیزو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اس بادشاہ کے پاس بہت زیادہ حکمت ہے، اس بادشاہ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور اس بادشاہ کے پاس آج میرے عزیزو بہت زیادہ اس کے پاس قدرت ہے۔ اس بادشاہ جیسی کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس بادشاہ جیسی کوئی بھی شخص طاقت نہیں رکھ سکتا۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب، اس کی پہلی سے 10ویں آیت تک ہم غور کریں گے کہ خدا کا کلام جو زندہ ہے اور طاقت دینے والا ہے، وہ کس طرح ہمیں قوت اور طاقت سے بھرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم کو دیکھنے آئی، قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق
जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मेरे असीसों, खुदावंद यीशु अल मसीह जब जिंदा हुए तो खुदा का कलाम क्या बयान कर रहा है। क्या खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में लिखी है यीशु अल मसीह के मुतालिक। यीशु अल मसीह जो जिंदगी और कुव्वत और ताकत रखता है, उसके बारे में ये बातें लिखी गई। पहली बात मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन, यानी कि सब्बत के पहले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे, सब्बत के नेक्स्ट डे बाद हफ्ता के पहले दिन, यानी कि वीक के हफ्ते के पहले दिन, जो कि आज अगर हम देखते हैं तो अतवार का दिन, जिस तरह हम अतवार के दिन को खुदा की इबादत करते हैं, यानी कि यीशु अल मसीह सब्बत के नेक्स्ट डे जी उठा। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम को देखने आई, कब्र को देखने आई। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ये दोनों औरतें बड़ी ही जबरदस्त खिदमत कर रही थी। इससे अगर पीछे हम देखते हैं तो तब भी मेरे अजीजों, चारों अनाजील के अंदर बार बार इन औरतों का जिक्र आता है। ये यीशु से बड़ी ही मोहब्बत रखती थी। इनका लगाव यीशु से बहुत ज्यादा था और यीशु से ये प्यार करती थी। मेरे अजीजों, लिखा है और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दूसरी मरियम, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। यहां पर मेरे अजीजों, बड़े काबिले गौर बात है कि जब यीशु अल मसीह जिंदा हुआ तो एक बड़ा भूचाल आ गया, जलजला आ गया और कब्रें फट गई, खुल गई। और बहुत सारे मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि और भी मुर्दे जी उठे। आज मेरे अजीजों, हमारा बादशाह जिसको हम मानते हैं, उस बादशाह के अंदर कितनी कुदरत है। उस बादशाह के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बादशाह हमें जिंदगी देने की कुव्वत रखता है। मेरे अजीजों, बादशाह सिर्फ शायद किसी को रोटी ही खिला दे, लेकिन कभी बादशाह किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। हमारा वो बादशाह है जो कि जिंदगी देने की कुव्वत और ताकत रखता है। आज मेरे अजीजों, एक इंसान नहीं बल्कि बादशाह और कामिल इंसान और कामिल खुदा जिंदा हुआ है। उसके अंदर कुव्वत है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा ही जोरदार बयान करता है इस वाक्य को।
बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा है और खुदा का फरिश्ता क्या कर रहा है? खुदा का फरिश्ता हमें ताकत दे रहा है कि इस कलाम को पढ़ो और इसको समझो कि जब खुदा के फरिश्ते उतर आते हैं तो भूचाल आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं। और मेरे अजीजों, ये एक बड़ा ही माजरा था। और लिखा है आगे चल के, आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। मेरे अजीजों, जो पत्थर रखा गया था वो पत्थर बहुत ही भारी पत्थर था, जिसको हिलाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन था। उस पत्थर को हिला नहीं कोई सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये खुदा के अंदर कुदरत है। और फरिश्ते ने आकर बड़ी आसानी के साथ जो है हुक पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। आज मेरे अजीजों, खुदा चाहता है हमारी पोशाक भी बर्फ की मानित सफेद हो। मेरी पोशाक पर या आपकी पोशाक पर कोई झुर्री, कोई धब्बा ना हो, क्योंकि खुदावंद यीशु अलमसीह चाहते हैं कि हर एक जिंदगी बर्रे के लहू से धुल जाए, साफ हो जाए और बिल्कुल के जो है साफ होकर बर्फ की मानिंद सफेद हो जाए। हमारे जामे ऐसे होने चाहिए, क्योंकि बर्रे का लहू, उसके अंदर कुव्वत है। बर्रे का लहू जहां कहीं लग जाता है वहां से जो है दाग खत्म हो जाते हैं, झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, हर तरह की टेंशन, परेशानियां जाती रहती हैं। और ये खुदा के कलाम में ही मेरे अजीजों कुदरत पाई जाती है। खुदा का नाम जिंदगी देता है और कुव्वत से भरता है, और उसके डर से निगहबान कांप उठे। अब मेरे अजीजों, निगहबान भी, पहरेदार, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, वो कांप उठे, डर के, खौफजदा हो गए कि ये शख्स कौन आ गया है। हालांकि वो बड़े ही हौसले के साथ कब्र पर बैठे थे, यानी कि सिपाहियों ने उन्हें जो है उनको बिठा दिया, पहरेदारों को, कि जाओ भाई निगरानी करो। और वो भी देखना चाहते थे माजरा, क्योंकि उन्होंने जो है बात सुन रखी थी कि किस तरह यीशु अलमसीह ने जो है दावा किया था कि मैं तीसरे दिन इस हैकल को ढाकर जो है और तीसरे दिन इस हैकल को फिर से खड़ा कर दूंगा, 3 दिनों में हैकल को खड़ा कर दूंगा। वो इस बात का मुशाहिदा करना चाहते थे, क्या ये शख्स जो बात इसने कही थी सच करके दिखाएगा। इसी वजह से मेरे अजीजों उन्होंने पहरेदार बिठाए थे कि पहरेदार चौकीदारों को बिठा दे, कोई इस शख्स की लाश को छू ना सके। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी लाश किसी इंसान के छूने से नहीं जिंदा होनी थी, बल्कि खुदा की कुदरत से उसकी लाश, उसकी बॉडी ने जो है जिंदा होना था। आज मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों के साथ है। वो आपको भी जिंदा करना चाहता है, वो आपको भी रिहा करना चाहता है। आप मेरे अजीजों हकीकी बादशाह के बच्चे हैं और उसके ही दोस्त हैं, पैरोकार हैं। खुदा आपसे चाहता है कि आपसे मोहब्बत करे। वो आपसे मोहब्बत करना चाहता है, वो आपसे प्यार करना चाहता है, वो आपसे नफरत नहीं करता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं शायद खुदा
مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا صرف اور صرف گناہ سے نفرت کرتا ہے، گنہگار سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ گنہگار ہیں تو خدا کے پاس آئیے اور حقیقی بادشاہ کے پاس آئیے۔ اس کی بادشاہت میرے عزیزو ازلی ہے، ابدی ہے۔ اس کی بادشاہت میں بڑی ہی قدرت پائی جاتی۔ ہم ایک حقیقی ریئل کنگ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا، بہت سارے لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایم دا کنگ، لیکن میرے عزیزو وہ بادشاہ نہیں ہے۔ وہ صرف زمینی طور پہ جو ہے زمین پر رہتے ہوئے بادشاہ کا کردار نبھا رہے ہیں۔ ایک فلم میں بقایا ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کھوکھلے ہیں، بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر آپ حقیقی بادشاہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے، مردہ سے ہو گئے۔ بالکل ان کے اندر جان نہیں رہی، بالکل اس طرح جو ہے گھٹے گھٹے سے رہنے شروع ہو گئے۔ ان کے اندر وہ ہاتھ جوڑ کر یوں بیٹھ کے، او ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو یسوع المسیح زندہ ہو گیا، ایک فرشتہ جو ہے آن بیٹھا ہے۔ وہ ڈر گئے۔ آج میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ڈراتا نہیں، بلکہ خدا کا کلام ہمیں برکت دیتا ہے، اور خدا کا کلام ہی ہمیں زندگی اور قوت اور طاقت سے بھرتا ہے۔ آج جو میرے بہن بھائی خدا کے ساتھ ناراض ہے، خدا آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ خدا سے دوستی کر لیجیے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے، بشرطے کہ آپ حقیقی بادشاہ کے پاس آتے ہیں یا زمینی بادشاہ کے پاس۔ بہت سارے لوگ، میں نے نوٹس کیا ہے، اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، اگر میرے پاس جو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، عمران خان صاحب، نواز شریف، اگر یہ آئیں تو میں بہت جو ہے ان کے آگے پیچھے ہو کر سیلفی بنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن کیا ہم نے اس بات کو کبھی جانا ہے کہ جو دنیا کا بنانے والا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی کبھی سیلفی لے لینی چاہیے۔ آج اس بادشاہ کے ساتھ سیلفی لینے کا سوچیے۔ خدا سے کہیے کہ خداوند، جب میں سیلفی لے رہا ہوں تو تو میرے ساتھ کھڑا ہو۔ تو میرے عزیزو، ایمان رکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آج بے شک بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے وہ کام کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عزیزو، اس نے صلیب پر جان دی، کوڑے کھائے، دکھ برداشت کیا، اور پھر جو خداوند یسوع المسیح کا دعویٰ تھا کہ میں ہیکل کو گراؤں گا اور تیسرے دن پھر سے 3 دن کے اندر اس ہیکل کو پھر کھڑا کر دوں گا، آج اس نے وہ اپنی بات ثابت کر دی۔ آج کیا آپ بھی اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی آج خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے برکت سے بھر دے؟ کیا ہم ابلیس سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ اے ابلیس، تو میری زندگی میں جتنا بھی مجھے روند لے، لیکن ایک نہ ایک دن میری ہی فتح ہوگی اور میں تجھے اپنے پاؤں تلے روندوں گا، اور ابلیس میرے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ آج میرے عزیزو، ابلیس آپ کے پیچھے ہے، میرے پیچھے ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ مجھے پھاڑ کھائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پھاڑ کھائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ختم کر دے، مجھے چاہتا ہے کہ مجھے برباد کر دے، فنا کر دے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کی قدرت آپ کو کبھی فنا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ خدا کے ریلیشن میں قائم ہو چکے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے مردوں میں سے جی کر مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اس نے مجھے مردگی سے نکال دیا ہے، اس نے مجھے زندہ کیا، اور میں آج عبدالآباد قائم رہوں گا۔ جس طرح میرا باپ زندہ ہے، اسی طرح میں بھی زندہ رہوں گا، دنیا کی انتہا تک میں زندہ رہوں گا۔ آسمان پر میرے عزیزو آپ زندہ ہیں۔ آج اس بادشاہ کی عید کو سیلیبریٹ کیجیے، اس بادشاہ کو برکت سے بھر لیجیے کہ وہ بادشاہ میرے ساتھ ہے، میری زندگی کا بانی ہے، میری زندگی کا وہ کلام ہے، روٹی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ میرے عزیزو، کتنے خوبصورت بات اگر ہم اس کو سمجھیں تو یسوع المسیح جب مر گئے تو پھر بھی خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا ایمان کتنا زوردار تھا کہ یسوع نے جو باتیں ان سے کہی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ پوری ہونی ہے۔ اور اگر آج میں بات کروں تو اگر میں مر جاتا ہوں تو پھر میرے عزیزو کوئی مجھے تلاش نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مجھے تلاش کرے۔ اور یسوع المسیح جب مر گئے تو یسوع کے پیچھے پیچھے لوگ جا رہے تھے، اس کی قبر پر جا رہے تھے، بار بار اس کی قبر کو دیکھتے کہ شاید اب یسوع زندہ ہو جائے، شاید اب یسوع زندہ ہو جائے، اور وہ اس کی بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور جیسا ہی میرے عزیزو تیسرا روز ہوا تو فوراً سے یسوع المسیح کی شاگردہ مریم مگدلینی مریم اس کے پیچھے پیچھے قبر پر جا رہی ہے، اور ان کا ایمان تھا کہ یسوع زندہ ضرور ہوگا۔ وہ یہاں نہیں کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق یسوع جی اٹھا، یسوع جی اٹھا۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، وہ جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی حمد ہو۔ آج میرے عزیزو، خدا آپ کو بھی مردوں میں سے اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ جو گناہ کی زندگی میں مردہ ہو چکے ہیں، خداوند آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ فرشتہ اب انہیں گلیل کی طرف بھیج رہا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا
اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، تو بڑی خوشی بھی۔ خوف یہ آ کہ شاید یسوع المسیح جڑا نہ اٹھا ہوئے۔ ایمان ہے، لیکن میرے عزیزوں کہیں نہ کہیں ابلیس آپ کو جو ہے آ کر ٹھوکر لگاتا ہے، اور پھر بڑی خوشی بھی قبر کے ساتھ، قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں۔ یہ دونوں عورتیں قبر کو گئیں۔ میرے عزیزوں، آج میرے عزیزوں دیکھیے خدا کے کلام میں، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ اب یسوع راستے میں ان کو مل گیا، یسوع ان کو راستے میں مل گیا، یسوع نے راہ چ انہوں نے پھڑ لیا، آجو بھئی میں تانوں مل گیا ہوں، میں زندہ ہو گیا۔ اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ آج میرے عزیزوں، کیا آپ کو بھی یسوع المسیح سلام کرتا ہے؟ ضرور، کیونکہ آپ یسوع کے پیارے بچے ہیں۔ یسوع آپ سے محبت کرتا ہے، اور یسوع آپ کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ یسوع کے پاس آئیے اور اس سے پیار کیجیے، یسوع سے محبت کرنا شروع کر دیجیے۔ یسوع آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع کو سجدہ کیا ہے، قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ آج میرے عزیزوں، آپ کو بھی یسوع کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنا ہے اور اسے سجدہ کرنا ہے۔ آج کوئی بھی جو شخص کلام کو سن رہا ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کلام خدا کا ہے، میں تو صرف ایک پیادہ ہوں، نوکر ہوں، اور اس کلام کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کلام کو جو سننے والے ہیں، ضرور اس پہ عمل کیجیے۔ یہ مت کہیے کہ یہ پادری صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب یار یہ ماننا ہی ماننا، نہیں۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں سے کہہ دو گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ آج میرے عزیزوں، اگر آپ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، یسوع آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، یسوع آپ کی زندگی میں آ کر رہنا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو رکھتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو چاہتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہیپی ریزریکشن ڈے ہے، عید قیامت المسیح، حقیقی بادشاہ کا زندہ ہونا۔ حقیقی بادشاہ میرے عزیزوں صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ وہی آپ کو زندگی اور قوت سے بھرتا ہے۔ آج اس کو جان لیجیے، آج اس کو پرکھ لیجیے، اور اس سے کہیے کہ خداوند تو ہی ہے جو مجھے زندگی اور قوت سے بھر سکتا ہے۔ خداوند سے کہہ دیجیے کہ خداوند میں تجھے مبارک اور دھن باد کہتا ہوں، تو میرے ساتھ ہو، میری مدد کر، میری رہنمائی کر، مجھے قوت سے بھرتے، مجھے طاقت سے بھرتے۔ آج خدا آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ حقیقی بادشاہ کی عید کو بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، تیرے نام کی شکر گزاری، تیرے کلام کی برکت، تیرے لہو کی شفا چاہتے ہیں۔ تیرا خون جو ندیاں جاری کرتا ہے، آج تیرے خون سے ندیاں جاری ہوں، اور لوگ قوت اور زندگی پائیں، اور رہائی پائیں، آزادی پائیں، چھٹکارا پائیں خدا، اور تیرے نام کو ہمیشہ جلال دینے والے ہوں۔ تو اپنا فضل کر دے،
اپنا رحم کر. جتنے میرے بہن بھائی یہ کلام مقدس سنتے ہیں ان سب کو بڑی برکت دینا اور اپنی قوت اور زندگی سے بھر دینا خدا. اور خدا مجھے بھی اپنا فضل بخش دے تاکہ میں تیرے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے کر جانے والا ہوں خدا. اے خدا میری زندگی سے ہر طرح کی مشکلات ٹینشنز یسوع کے نام سے جاتی رہیں خدا. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی زندگیوں سے بھی ہر طرح کی پریشانی مشکلات ٹینشنز یسوع کے نام سے جائیں اور یہ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں اور حقیقی بادشاہ کی عید کو آج بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کریں. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی تیری عید کا شہرہ ہو رہا ہے آج خدا تیرے نام کو پکارا جا رہا ہے تو خدا اس جگہ کو تو اپنے لپیٹ میں لے. اور خدا جہاں پر ایک بار پھر خداوند ایک گرجا گھر کو جلایا گیا خدا اس جگہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خدا. اور اس ملک میں امن اور سلامتی کی دعا چاہتا ہوں خدا. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کسی کے ساتھ بلکہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ بھر رہے گا. اے لعنتی ابلیس تو جتنا بھی یسوع کے کام کو ختم کرنے کی کوشش کر اتنا ہی یہ بڑھے گا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا. تو بالکل زیرو ہے نکمہ ہے اور تو نکمہ ہی رہے گا. آج خدا کا کلام تجھے سناتا ہوں. اے ابلیس میں تجھ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کلام پر عمل کر لے اور زندگی بچا لے نہیں تو تیرا حشر جو روز حشر والے دن لکھا ہے قیامت کے روز لکھا ہے بہت برا ہے. آج یسوع کے نام کو جان لے. بے شک تو جانتا ہے لیکن اپنی ضد کے اندر اٹکا ہوا ہے اور تو خدا کے کلام کو نہیں جانتا. آج اس کلام کو جان اور لوگوں کی زندگیوں سے دفع دور ہو جا. لوگوں کو برکت پانے دے لوگوں کو زندگی پانے دے. علامتی کچھ بھی نہیں تو کر سکتا. اے خداوند یسوع المسیح میں تیرے کلام سے یہ ساری باتیں جو بھی تو نے مجھ سے کہی بولی خداوند تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہے. ان سب کو بڑی برکت دینا اور اپنے جلال کے استعمال کرنا یسوع کے نام سے چاہتا ہوں. آمین. ایک بار پھر آپ سب کو جو ہے ہیپی ریزریکشن ڈے عید قیامت المسیح مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.